السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے موڑ آ جاتے ہیں کہ پھر وہ پریشان ہو کر رہ جاتا ہے اور اس پریشانی کا سبب بھی معلوم نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر وغیرہ کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر دوائی وغیرہ بتاتا ہے، دیتا ہے، اور دوائی کھانے کے بعد بھی کوئی آرام یا کوئی پریشانی کا سبب معلوم نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر ایک ایک کر کے سارے جانچ کروا لیتا ہے اور جانچ بھی بالکل نارمل آتا ہے۔ اس رپورٹ میں کوئی بیماری بھی معلوم نہیں ہوتی، ڈاکٹر کے سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ معاملہ کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے انسان کا ذہن پھر اس طرف جاتا ہے کہ چلو کہیں کوئی سایہ تو نہیں، کوئی آسیبی بات تو نہیں، یا کسی کا کرایا ہوا کوئی جادو وغیرہ، کوئی سفلی عمل تو نہیں ہے۔ اس طریقے سے پھر باباؤں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور اپنا وقت اور پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، اور اس طریقے سے بہت سارے لوگ تو ان کے عقیدے کو بھی برباد کر کے رکھ دیا کرتے ہیں۔ تو آئیے میں آج آپ کو اسی پریشانی کا حل، اور اگر کوئی سفلی عمل، جادو، آسیب وغیرہ، اوپر کا کوئی سایہ ہو تو اس کا کس طریقے سے علاج کیا جائے، وہ آج آپ گھر بیٹھے اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، نہ ہی پیسے خرچ۔ دیکھیے، عامل ہوا کرتے ہیں، لیکن آج کے دور میں اچھے عاملوں کا ملنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ آج صرف لٹیرے، پیسے لوٹنے والے آپ کو مل جائیں گے ہر جگہ، مارکیٹوں میں، گلی میں، نکڑوں میں۔ اس طریقے کے عامل آپ کو مل جائیں گے جو صرف اور صرف پیسے لوٹنے کا کام کیا کرتے ہیں اور آپ کے عقیدے اور آپ کے وقت کو برباد کیا کرتے ہیں۔ تو آئیے میں آج آپ کو بہت ہی اچھا عمل، بہت ہی اچھا طریقہ جو بالکل ہی بہترین اور آزمودہ ہے، وہ آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں۔ کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، نہ ہی آپ کا کوئی پیسہ خرچ ہوگا۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ دوستو دیکھیے، کرنا کیا ہے آپ کو، جب اس طریقے کے معاملات آپ کے سامنے آ جائے اور رپورٹ میں، جانچ میں کوئی بیماری نہیں معلوم ہو رہی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طریقے کا معاملات ہو سکتا ہے یا کچھ بھی ہو، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف بیری کے 7 پتے لانا ہے آپ کو۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک کاغذ اور قلم لے لیں اور لکھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ ادھر ادھر ہونے کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ ایک کاغذ اور قلم لے لیں اور جو باتیں میں بتا رہا ہوں اس کو لکھ لیں، تاکہ بالکل آسانی کے ساتھ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ گھر بیٹھے ہفتے 2 ہفتے میں ہی اپنا علاج آپ خود کر سکتے ہیں، چاہے وہ کالا جادو ہو، سفلی عمل ہو، کچھ بھی ہو، آپ آرام سے اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ تو چلیے لکھنا شروع کریے آپ۔ 7 پتے آپ کو بیری کے لانا ہے، اور 7 پتے بیری کے لانے کے بعد اسے صاف طریقے سے دھو لیجئے، کیونکہ اس پہ گرد، دھول، ڈسٹ وغیرہ لگا رہتا ہے۔ صاف کر لیجئے۔ صاف کرنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے، پتھر پہ کسی رگڑ لینا ہے اس کو، بالکل باریک اسے رگڑ لیں گے۔ تو ایک برتن میں پانی لیجئے، اتنا پانی کہ ایک بندہ اسے آرام سے نہا سکے۔ اس میں بالکل کوئی ٹب ہو، بالٹی ہو، کسی چیز میں صاف برتن ہونا چاہیے، اس میں اتنا پانی لے لیں کہ اس میں ایک انسان، ایک بندہ آرام سے نہا سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے۔ تو اس میں پانی لینے کے بعد جو وہ بیری کا پتا تھا اسے آپ اس پانی کے اندر ملا دیں، اور اس پانی میں ملانے کے بعد آپ کو جو کرنا ہے وہ اب آپ غور سے اور توجہ کے ساتھ دھیان سے دیکھنا اور لکھ لینا تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ کو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور اس پہ دم کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ 7 ٹائم، اور آیت الکرسی جو ہے آپ کو 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ، بہتر ہے کہ آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب جو ہے آپ کو سورہ حشر کی آخری 3 آیت،
لکھ لیجئے، بہتر رہے گا۔ آیت الکرسی کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیت، جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں، پہلے وہ، دوسرا پہلا سورہ فاتحہ، دوسرا آیت الکرسی، تیسرا جو ہے سورہ حشر کی آخری 3 آیت۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے یہ پھر وہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ وہی کام کرنا ہے آپ کو۔ سورہ حشر جو ہے یہ قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ہے اور 59 جو ہے سورت نمبر ہے۔ آخری 3 آیت جو آپ کو پڑھنا ہے وہ ہے آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 24، جو سورہ حشر کی آخری 3 آیت ہے۔ سورہ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 24 تک یہ سورت آپ کو پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورہ معوذتین 3 بار، بہتر ہے 3 بار پڑھیں، اگر 1 بار بھی پڑھیں گے تو بھی ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنا۔ سورہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے اس پانی کے اوپر دم کر دینا ہے، اور یہی آپ کو پڑھنا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ جو ہے جو پانی تھا اس میں سے 3 گھونٹ اس مریض کو پلا دیں، 3 گھونٹ اس مریض کو پلا دے۔ اگر ایک آدمی کے ساتھ یہ پریشانی ہے تو ایک آدمی جو نہانے کے لائق پانی ہو اور 7 پتا بیری کا ہو، اور اگر 2 بندہ ہے تو بیری کے پتے کو بڑھا دیں، 14 کر دیں، پانی کی مقدار جو ہے بڑھا دیں، 1 ہے تو 7 پتا، 2 ہے تو 14 پتا، اسی طریقے سے کرنا ہے۔ 3 گھونٹ اس میں سے پانی آپ پی لیں گے، اور پھر جو ہے اس پانی سے آپ نہا لیجئے۔ کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ عمل آپ کر سکتے ہیں، اور ہفتے میں 1 بار ضرور کریں، جب تک وہ پریشانی وہ بیماری دور نہ ہو جائے۔ 1 بار یہ آپ عمل ہفتے میں 1 بار کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ دیکھیں گے بہت جلد آپ کو جو ہے شفا بھی ملنی شروع ہو جائے گی۔ اگر کوئی بیماری ہے تو دوا بھی کام کرنا شروع کر دے گا، آپ کو شفا ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی سفلی عمل ہے، کالا جادو ہے، یا آسیبی کوئی چکر ہے تو انشاءاللہ بہت جلد ان کے صحت میں، ان کی بات چیت میں بھی آپ کو فائدہ نظر آنے لگ جائے گا۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ اس عمل کو لکھ لیے ہیں تو بہتر ہے، نہیں تو 2 بار 3 بار سن کر کے اس کو جو ہے آپ عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ پڑھنا کیا ہے؟ پہلے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، اس کا دھیان رکھیں گے، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورہ حشر کی آخری 3 آیت 3 مرتبہ، اور سورہ معوذتین 3 مرتبہ، یعنی قل اعوذ برب الفلق پوری صورت اور قل اعوذ برب الناس پوری صورت 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دم کر دینا ہے، 3 گھونٹ پانی پی لینا ہے اسی میں سے، اور پھر اس پانی کو اس سے نہا لینا ہے۔ بیری کا پتا 7 پتا ہونا چاہیے، صاف کر کے کسی پتھر پہ رگڑ کر کے اس میں ملا دینا ہے۔ یہ کام کیجئے، انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کو فائدہ نظر آئے گا، اور کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ آپ کا پیسہ خرچ ہوگا، نہ آپ کو جو ہے کوئی وقت آپ کا خرچ ہوگا، عقیدہ بھی آپ کا بچا رہے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی ایک نے بھی فائدہ اٹھایا تو آپ کے نامہ اعمال میں ڈھیروں ثواب پہنچنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔